بسم اللہ الرحمن الرحیم کذل فاطمیون الندى فی اکفہم اعظ محان من خطوط الرواجب اناس اذا لاقوا عیدا فکأنما سلاح الذی لاقوا غبار السلاحب۔ فاطمیون جمع ہے فاطمی کی بمعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہونا۔ الندى اس کا معنی سخاوت، اکف کفن کی جمع ہے ہتھیلی، اعز و عز نصرہ سے ہے اسم تفضیل بمعنی زیادہ مشکل ہونا۔ امحا اصل میں انمحا تھا، نون کو میم کیا، میم کا میں ادغام کیا۔ اور رواجب راجبتن کی جمع ہے بمعنی انگلیوں کے پورے۔ اناسن ناسن اناسن انسان کی جمع ہے، لاقو ملاقات سے مفاعلہ سے ہے بمعنی ملاقات کرنا، جنگ کرنا۔ اور الصلاحب جمع ہے صلحب کی بمعنی لمبے قد والا گھوڑا۔ کذل فاطمیون اسی طرح فاطمی ہے، الندى فی اکفہم ان کی ہتھیلی میں سخاوت، اعز و زیادہ مشکل ہے، امحان ازرو مٹنے کے، من خطوط الرواجب انگلیوں کے پوروں کے خطوط سے۔ اناسن ایسے لوگ ہیں، اذا لاقوا عیدا جب ملاقات کریں دشمنوں سے، فکأنما پس گویا کہ سلاح الذی وہ اسلحہ ہے، وہ اسلحہ کہ جس سے وہ ملیں، غبار السلاحب لمبے قد والے گھوڑوں کا غبار ہے۔ مطلب یہ ہے فاطمی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، یعنی سخی ہوتے ہیں، انگلیوں کے پوروں سے خطوں کا مٹ جانا مشکل ہے، خطوط کا مٹ جانا مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے ان لوگوں کی ہتھیلی سے سخاوت کا ختم ہونا۔ اناسن یہ ایسے لوگ ہیں جب دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں تو ان کے اسلحہ میں اتنی آسانی سے گھس جاتے ہیں جیسا کہ لمبے قد والے گھوڑوں کا غبار میں انسان گھس جائے۔ تو جس طرح غبار میں گھسنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح ان لوگوں کو دشمنوں کے اسلحے میں گھسنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ رموا بنواصیھا الکسیہ فجئنھا دوام الحوادی سالمات الجوانب اولئک احلی من حیات معادۃ واکثر ذکرا من دہور الشبائب۔ رما و رمیون ضرب سے ماضی ہے پھینکنا، نواسی ناسیۃ کی جمع ہے پیشانی، کسیہ جمع ہے قوس کی بمعنی کمان، دوامی دامیۃ کی جمع ہے خون آلود، حوادی ہادیۃ کی جمع ہے گردن، سالمات الجوانب جوانب جانبۃ کی جمع ہے بمعنی پہلو، احلی حلاوت نصرہ سے اسم تفضیل زیادہ میٹھا، معادہ اسم مفعول ہے اعادہ افعال سے دوبارہ دی گئی، اور شبائب جمع ہے شبیبۃ کی بمعنی جوانی۔ رموا بنواصیھا انہوں نے پھینکا گھوڑوں کی پیشانیوں کو، القسیہ کمانوں میں، فجئنھا پس وہ گھوڑے ان کے پاس آئے، دوام الحوادی اس حال میں کہ ان کی گردنیں خون آلود تھیں، سالمات الجوانب ان کے پہلو صحیح سالم تھے، اولئک احلی وہ لوگ زیادہ میٹھے ہیں، من حیات معادۃ دوبارہ دی گئی زندگی سے، واکثر ذکرا اور زیادہ ہیں عذر و تذکرہ کے، من دہور الشبائب جوانیوں کے زمانوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھوڑوں کو بالکل سیدھ میں کمانوں کی طرف دوڑاتے ہیں اور تیر بالکل ان کے گردنوں پر لگتے ہیں اور ان کے پہلوؤں پر نہیں لگتے، یہی وجہ ہے کہ ان کی گردنیں خون آلود ہوتی ہیں، پہلو صحیح سلامت ہوتے ہیں۔ اولئک احلی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اگر مل جائے تو بڑی میٹھی ہو گئی، لیکن اس سے زیادہ میٹھے یہ لوگ ہیں۔ اور بوڑھے لوگ جوانیوں کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نصرت علیٰ یبنہ ببواتر من الفعل لا فل لہا فی المضارب وابہر آیات اتہامیہ انہ ابوک واجدی ما لکم من مناقب اذا لم تکن نفس النصیب کاصلہ فماذا الذی تغنی کرام المناصب۔ بواتر باترۃ کی جمع ہے کاٹنے والی تلوار، مضارب مضرب کی جمع دھار، ابہر بحر فتح سے اسم تفضیل زیادہ ظاہر، تہامی مراد ہے رسول تہامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تہامہ یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ اجدی لکم ما لکم من مناقب یہ جمع ہے منقبت کی بمعنی عظمت، اور تغنی اغنا سے ہے فائدہ دینا، مناصب منصب کی جمع ہے آباء و اجداد۔ نصرت علیٰ تم نے مدد کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، یبنہ ہے اس کے بیٹے، ببواتر من الفعل کاٹنے والی تلواروں کے ساتھ فعل سے، لا فل نہ دندانے ہوں ان کے لیے دھاروں میں، وابہرو اور رسول تہامی کا سب سے زیادہ ظاہر معجزہ یہ ہے کہ وہ تمہارے باپ ہیں، واجدی ما لکم من مناقب اور تمہارے لیے نافع ترین عظمت ہے۔
جب نہ ہو نفس النصیب شریف النسب کا نفس کا اصل ہی مثل اپنی اصل کے، فماذ الذی تغنی پس کیا فائدہ دے گا کرام المناسب آباء و اجداد کا شریف ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاٹنے والی تلواروں کے ساتھ مدد کی، تم ان کے بیٹے ہو، تو اس طرح تم نے ان کا نام روشن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تلواروں کو سلامت رکھے، ان کے اندر کبھی دندانے پیدا نہ ہوں۔ وابھرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں، لیکن سب سے زیادہ ظاہر معجزہ یہ ہے کہ وہ تمہارے باپ ہیں۔ کفار طعنہ دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تم ان کی نرینہ اولاد میں سے ہو۔ واجدی لکم ما لکم، تمہاری اور بھی عظمتیں ہیں، لیکن تمہارا ان کی اولاد میں سے ہونا یہ تمہارے لیے نافع ترین عظمت ہے۔ اذا لم تکن، اگر شریف النسب آدمی کا نفس، اگر شریف النسب آدمی کی جو عادات ہیں وہ صحیح نہ ہوں، ٹھیک نہ ہوں، تو اس کے آباء و اجداد کا شریف ہونا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ وما قربت اشباہ قوم اباعد ولا بعدت اشباہ قوم اقارب اذا علوی لم یکن مثل طاہر فما هو الا حجۃ للنواصب یقولون تأثیر الکواکب فی الورى فما بالہ تأثیرہ فی الکواکب۔ اشباہ جمع ہے شبیہ، شبہ بمانے شبیہ کے بمانے مشابہ، اباعد ابعاد کی جمع ہے دور کے لوگ، اور اقارب اقرب کی جمع ہے قریبی۔ علوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اور ان کی اولاد میں سے۔ نواصب ناصبت ان کی جمع ہے خارجی لوگ۔ کواکب کوکب ان کی جمع بمانے ستارہ، اور تأثیر تفعیل کا مصدر ہے بمانے مؤثر ہونا۔ وما قربت، اور قریب نہیں ہوئے، اشباہ قوم اباعدی دور کے قوم کے مشابہ لوگ، ولا بعدت اور دور نہیں ہوئے، اشباہ قوم اقارب قریب کے قوم کے مشابہ لوگ۔ اذا علوی، جب کوئی علوی، لم یکن مثل طاہر، نہ ہو طاہر کی طرح، پس وہ نہیں ہے الا حجۃ مگر دلیل للنواصب خارجیوں کے لیے۔ یقولون، لوگ کہتے ہیں، تأثیر الکواکب فی الورى کے ستاروں کی تاثیر ہے مخلوق میں، فما بالہ پس اس کا کیا حال ہوگا، تأثیرہ فی الکواکب کہ جس کی تاثیر ہے ستاروں میں۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی شریف النسل ہو لیکن اس کی عادتیں ٹھیک نہ ہوں تو وہ کوئی شریف النسل نہیں ہے، اور اگر کوئی شریف النسل نہ ہو، غیر شریف النسل ہو لیکن اس کی عادتیں اچھی ہوں تو وہ شریف النسل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو اعمال ہیں انہی کی وجہ سے عزت اور ذلت ہوتی ہے، باقی شرافت نسبی کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اذا علوی، جب کوئی علوی ایسا نہ ہو جیسا کہ طاہر ممدوح ہے، اس کے عادات اچھے نہ ہوں، تو وہ خارجیوں کے لیے حجت ہوگا۔ وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح یہ ہے اسی طرح جو ہیں ان کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی تھے۔ یقولون تأثیر الکواکب، لوگ کہتے ہیں کہ ستارے مخلوق میں مؤثر ہیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت دیں، لیکن ممدوح طاہر خود ستاروں میں مؤثر ہے۔ ستارے اگر عزت دینا چاہیں تو یہ ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر ستارے ذلت دینا چاہیں تو یہ عزت دے سکتا ہے۔